بالآخر حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری میں شامل فریقین کے مابین اختلافی امور طے پانے کے بعد اگلے 15 دن میں قومی ایئر لائن کی فروغ کا عمل مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ نجکاری کے اختتامی مرحلے کے تحت خریدار کمپنیوں کی جانب سے دسمبر کے وسط میں باضابطہ طور پر بولیاں جمع کروا دی جائیں گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائن کی نجکاری کے معاملے پر تیزی سے پیش رفت جاری ہے۔ نجکاری کے حوالے سے چاروں پری کوالیفائیڈ کنسورشیم کے کمنٹس موصول ہو چکے ہیں۔ سیکٹری نجکاری کمیشن کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ریفرنس پرائس کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ چاروں پری کوالیفائیڈ بڈرز کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ نجکاری کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ امید ہے دسمبر کے وسط میں بولی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ نجکاری کا عمل پی آئی اے کی بحالی اور سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ خیال رہے کہ پی آئی اے گزشتہ کئی دہائیوں سے مالی، انتظامی اور عملی مشکلات کا شکار رہی ہے۔ بڑھتے ہوئے مالی خسارے، ناقص سروس، بد انتظامی اور سیاسی مداخلت نے اس ادارے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف حکومتوں نے متعدد اصلاحاتی اقدامات کیے، تاہم طویل عرصے سے زیر بحث نجکاری کو ہی درپیش بحران کا مستقل حل سمجھا جا رہا ہے، جس کے لیے ماضی قریب میں متعدد کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ تاہم عدم دلچسپی کی وجہ سے نجکاری کا عمل مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، جس کے بعد حالیہ دنوں مختلف اداروں پر مشتمل کنسورشیم کے سامنے آنے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ جن 4 کنسورشیم کو پی آئی اے کی خریداری کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے، ان میں سے کنسورشیم میں لکی سیمنٹ لمیٹڈ، ہب پاور ہولڈنگز لمیٹڈ، کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور میٹرو وینچرز لمیٹڈ شامل ہیں۔ دوسرے کنسورشیم میں عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، فاطمہ فرٹیلائز کمپنی، سٹی اسکولز لمیٹڈ اور لیک سٹی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی فرٹیلائزر اور ایئر بلیو بطور الگ الگ کمپنیوں کے پی آئی اے کی خریداری کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل گزشتہ سال بھی پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بڈنگ کا انعقاد ہوا تھا، تاہم صرف ایک کمپنی بلیو ورلڈ سٹی نے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن کمپنی کی جانب سے 85 ارب روپے کی بیس پرائس کے مقابلے میں 10 ارب روپے کی بولی دی گئی تھی، جس سے نیلامی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری میں اب تک 4 بڑی کمپنیوں نے دلچسپی ظاہر کر رکھی ہے، جن میں عارف حبیب لمیٹڈ، فوجی فرٹیلائزر کمپنی، ایئر بلیو اور لکی گروپ شامل ہیں۔ یہ کمپنیاں پہلے ہی پری کوالیفائی کر چکی ہیں، تاہم ان کمپنیوں کے پی آئی اے کے معاملات بارے کچھ تحفظات ہیں جن پر مذاکراتی عمل جاری ہے۔ نجکاری کے عمل میں تاخیر کی متعدد وجوہات سامنے آئی ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ پی آئی اے پر موجود اربوں روپے کے قرضوں اور مالی واجبات کا ہے، جن کی تقسیم اور کلیئرنس کا کوئی واضح طریقہ کار موجود نہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ ملازمین کے مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی ضمانت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے نہ صرف ملازمین بلکہ ممکنہ سرمایہ کار بھی غیر یقینی کا شکار ہیں۔ سرمایہ کاروں کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ آیا ان کی سرمایہ کاری محفوظ رہے گی یا نہیں، خاص طور پر جب ملک میں سیاسی اور پالیسی عدم استحکام مسلسل جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری میں ایک اور اہم رکاوٹ ریٹائرڈ ملازمین کے حقوق سے متعلق ہے۔ نجکاری کے بعد ملازمین کی پینشن اور میڈیکل سہولیات کا مستقبل غیر واضح ہونے کی وجہ سے ہولڈنگ کمپنی اور ملازمین کی تنظیموں کے درمیان اختلافات جنم لے چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمین کی تنظیمیں اس بات پر بضد ہیں کہ ان کے میڈیکل اور پینشن جیسے بنیادی حقوق محفوظ رہیں گے، جبکہ ہولڈنگ کمپنی نے اس مسئلے کے حل کے لیے مزید مہلت طلب کی ہے۔ تاہم جہاں ایک طرف پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے خریدار کمپنیوں اور ملازمین کے تحفظات اور اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، وہیں عوامی اور معاشی حلقوں میں بھی اس حوالے سے بحث جاری ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے حامیوں کا موقف ہے کہ اس سے قومی خزانے پر پڑنے والا بوجھ کم ہوگا اور ادارے میں پیشہ ورانہ مہارت، جدید ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی معیار کی خدمات متعارف ہوں گی۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے بقول پی آئی اے کو سرکاری تحویل میں چلانا اب ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکا ہے۔ اگر نجکاری شفاف انداز میں کی جائے تو یہ نہ صرف ادارہ بلکہ ملک کی معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ان کے خیال میں نجکاری سے ادارے کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے اور خسارے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس ناقدین کا کہنا ہے کہ نجکاری سے قومی شناخت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ پی آئی اے نہ صرف
ایک ایئر لائن ہے بلکہ پاکستان کا ایک علامتی ادارہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کے دوران ملازمین کو نکالا گیا تو ہزاروں افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں، جو پہلے ہی معاشی بحران سے دوچار عوام کے لیے ایک اور دھچکا ہوگا۔ بعض حلقے اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر ملکی کمپنی پی آئی اے کو خریدتی ہے تو قومی سلامتی کے حوالے سے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ تاہم نجکاری کے عمل کے دوران حکومت نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ نجکاری کے بعد بھی پی آئی اے کا قومی تشخص برقرار رہے گا، یعنی ایئر لائن کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی طیارے سے قومی پرچم ہٹایا جائے گا، جبکہ پی آئی اے کی اکثریتی ملکیت صرف پاکستانی شہریوں تک محدود رہے گی اور کسی غیر ملکی فرد یا ادارے کو نجکاری کے عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔